बे शक्ल के गंदो अकल के अंधो दियो के बंदो, जाहिल कौन है? जाहिल तो तुम लगते हो मुझे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहुत से बरेलवी हजरात इस तरह के गालियाँ देते हैं, हमारे वीडियो में भी कमेंट में आकर के गालियाँ देते हैं, देव का बंदा वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि इन बरेलवियों को एक ऐसा तोहफ़ा पेश करूं जो जनाब अली असगर साहब का एक रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आप उसे आखिर तक सुने, आपको पता चलेगा कि देव का बंदा कौन है। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो भाई? खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़िला मुरादाबाद यूपी से बात कर रहा हूँ, मौलाना ज़फ़र साहब बोल रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, फरमाएं। किसी ने नंबर दिया था, जगह खाली है। मेरा नंबर दिया था? जी अच्छा 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 अच्छा, आप बयान वगैरह कर लेते हैं? जी। अच्छा, देवबंदी वहाबी के मुतालिक कोई मौजू में बयान किया कि नहीं किया आपने? अभी तो खैर नहीं किया, अच्छा, लेकिन कर लेंगे अगर मर्जी होगी तो। अच्छा, देवबंदी को क्या समझना चाहिए? अगर कोई पूछे हाँ बयान में ऐसा हो जैसा आपस में इख्तलाफात रहते हैं, हाँ, तो देवबंदियों को क्या समझना चाहिए? तो वो तो काफिर है। देव का बंदा उसको कहना सही है? देव का बंदा, देव का बंदा। हाँ, कहते हैं ना देवबंदी नहीं बोले देव का बंदा है, ऐसा बोलते हैं। हमारी तरफ ना बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं ना? ना हमारी तरफ तो मुरादाबाद में नहीं। हाँ, अक्सर बोलते हैं। मसला के आला हजरत वाले देवबंदी को देव का बंदा बोलते हैं, देव की बंदी ऐसा बोलते रहते हैं। पता है आपको? नहीं ना मुझे इस मामले में मतलब। अच्छा, तो मतलब देवबंदी है ना नाम, हाँ तो देवबंदी। देवबंदी नाम को जो है उसको उसके मुतालिक कुछ अलग अलग माना लेकर के बोलते हैं। देवबंदी नहीं बोले, देव की बंदी ऐसा बोलते हैं। मेरे हमारे सामने तो किसी मौलाना आज तक बोला नहीं सुना ना? तब बोलते हो। हाँ, लेकिन हमारे सामने तो कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये किताब है फतवा फैजुर रसूल है। हाँ है तो पढ़े ना अपना? इसमें रखी है किताब हाँ, रखी है। इसमें इसमें बोला है, ये देखें आपके व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है। जी फतवा फैजुर रसूल फ़क़ीह मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी। जी जी ठीक है, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 63 के अंदर कहते हैं जी कि ये माकाना व मायकून हाँ की तकमील तालीम से पहले अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में फ़लाँ वाक़या न हो, तो अब तकमील तालीम के बाद यानी मुकम्मल इल्म हासिल होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की नफ़ी और नफ़ी साबित करने के लिए इस फ़लाँ वाक़या को पेश करना खुली हुई शैतानियत और देव की बंदगी है। यानी देव का बंदा है वो कौन? जो नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करे। जी जी ये समझाना चाहते हैं अच्छा कि नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को जो इनकार करे कौन है वो? देव का बंदा है। तो अब ये देखें, ये दो हवाला मैंने दिया है आपके पर्सनल पे, एक फतवा रज़विया जी जी और एक अल-मलफूज़। ठीक है, ये फतवा रज़विया जो है, फतवा रज़विया ये जिल्द 29 है, सफ़ा नंबर 208 है। ठीक है, अभी बात सही कहा उन्होंने कि जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करे वो देव का बंदा है। सही कहा ना? शैतान और देव का बंदा है। सही लिखा नहीं लिखा फतवा फैजुर रसूल में? ये मैंने पढ़ा नहीं है अभी भेज दिया, देखो ना मैंने आपको। अच्छा भेज दिया जी, भेज दिया मैं आपको, लेकिन आपका व्हाट्सअप बंद है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे जो है आपका नेट है कि नहीं? आपका जी नेट चालू है आपका? हाँ नेट चालू है जी, पहुँचा ना? हाँ आ गया। देखें, जी अभी ये फतवा रज़विया है, जिल्द 29 है, सफ़ा नंबर 208 है। इसमें लिखते हैं, ऊपर से देखें, नीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आलिमुल गैब कहना नाजायज़ है। चुनांचे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैहि शरह फ़िक़्ह अकबर में तशरीह करते हैं कि फिर तो जान ले कि बेशक अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गैब अशिया को नहीं जानते सिवाय उन चीज़ों के जिनका इल्म उन्हें अल्लाह ताला कभी कभार अता फरमाता है। और हनफी यानी उसकी तकफ़ीर का ज़िक्र, किसकी तकफ़ीर का? जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करे, जो अल्लाह के नबी के इल्म गैब माने,
کیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب مانے ان پر حنفیہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ اعتقاد اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے مخالف ہے۔ پھر قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یعنی جو نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب مانے، حنفیہ نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا ہے، اس لیے کہ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ کے وسلم غیب جانتے ہیں، اور جو یہ عقیدہ رکھے اور اس قرآن پاک کی اس آیت کا مخالفت کرتا ہے۔ وہ حوالہ میں غلط پڑھ رہا ہوں تو بتائیں آپ، ہاں صحیح ہے، عبارت صحیح ہے نا؟ دیکھیں نیچے حوالہ دیکھیں، الملفوظ کا ہے، حصہ 100 میں صفحہ نمبر 65 ہے، اس میں جبریل علیہ السلام کے متعلق ایک حدیث پیش کیا ہے، صحیح حدیث، کہ وعدہ کیا اور وعدہ کر کے آئے نہیں، ٹائم پر وقت پر آئے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، باہر دیکھا تو جبریل علیہ السلام تھے، پوچھا دیر کیوں کی؟ تو کہا انا لا ندخل بیتا فیہ کلب و تصاویر، جس گھر میں رحمت کے فرشتے ہوں اور جس گھر میں کتا ہو اور رحمت کا فرشتہ ہو، جس گھر میں کتا اور رحمت کا فرشتہ ہو، کیا تصویر ہو، انا لا ندخل بیتا فیہ کلب و تصاویر، جس گھر میں کتا اور تصویر ہو رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ جی نہیں آتے، تو اللہ کے اندر تشریف لائے، چاروں طرف تلاش کیا کہ شاید تصویر ہو یا کتا ہو، تو کچھ نہ تھا، پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلہ نکلا، اسے نکالا تو حاضر ہوئے، کون؟ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کہ پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ ہے، جبریل علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، پوچھا کیوں نہیں آئے، تاخیر کیوں کی، وعدہ کر کے دیر کیوں کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا، اشارہ کیا کہ تمہارے آپ کے گھر کے اندر کتا کا پلہ ہوگا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پتہ نہیں تھا، جبریل امین نے بتایا تو پتہ چلا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فاضل بلوچ صاحب نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں کہ پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ تھا۔ تو اب بتائیں، فتویٰ فیض الرسول، یہاں 2 کتاب سے ثابت ہوتا ہے کہ فاضل بلوچ صاحب نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا ہے، اور فتویٰ فیض الرسول کے وصول سے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کی نفی کرے وہ شیطان ہے، دیو کا بندہ ہے۔ تو اب بتائیں، دیوبندی پوچھے گا کہ بریلوی بتاؤ دیو کا بندہ کون ہے، دیوبندی ہے یا وہابی ہے یا پھر بریلوی ہے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے ہیں، کون ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ انٹرویو ہے آپ کا مولانا، یہ بتاؤ آپ کون ہو؟ کتاب دیکھیں، آپ کتاب سے بات کریں، انٹرویو ہو رہا ہے وہاں۔ آپ دیوبندی، مولانا ظفر صاحب میں صحیح العقیدہ سنی ہوں، میں انٹرویو لے رہا ہوں آپ کا، آپ کو جواب، مجھے تو نہیں لگ رہی۔ حضرت کتاب سے صاحب بات کریں نا، مجھے مت دیکھیں، کتاب دیکھیں، بتائیں اعلیٰ حضرت کی کتاب میں نے بھیجا ہے، فتاوی رضویہ الملفوظ، آپ کے جو آپ کے سامنے حاضر ہے کتاب، یہ فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی صاحب کی کتاب ہے۔ آپ مجھے دیکھیں گے یا کتاب دیکھیں گے؟ میں نے سب دیکھ لیا، آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ میں بھائی صحیح العقیدہ سنی ہوں، میں آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں بھائی۔ دیوبندی آپ کو یہ حوالہ پیش کریں گے، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کو پوچھیں گے کہ مولانا ظفر صاحب اب بتائیں یہ 2-3 کتاب کے وصول سے دیو کا بندہ کون ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ اب یہ پوچھیں گے آپ کون ہو؟ اگر سمجھ لو وہ دیوبندی ہے، وہ دیوبندی ہے سامنے والا، تو کیا آپ یہ کتاب کا انکار کر دیں گے؟ فتویٰ رضویہ کا، فتویٰ فیض الرسول کا انکار کر دیں گے، الملفوظ کا انکار کر دیں گے؟ اور کتاب یہ امتیاز اہل سنت میں لکھا ہوا ہے، جو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ الصوارم الہندیہ نے لکھا، حشمت علی لکھنوی صاحب لکھا ہے کہ ہم یہ جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ نہ ہو اسے کافر جانتے ہیں۔ تو آپ تو اس کتاب پہ چلیں گے نا، دیوبندی کی بات تھوڑی مانیں گے آپ۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لیا جائے میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں وہابی یا دیوبندی کچھ بھی ہوں، لیکن اب میری شخصیت ذات کو کیوں دیکھیں گے بھائی؟ آپ کتاب کو دیکھیں نا، کتاب کس کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں کتاب پڑھنے والا غلط عبارت پڑھ رہا ہو، تر مڑ کے عبارت پیش کر رہا ہو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کتاب میں کچھ اور ہے، آپ کیا بول رہے ہیں؟ مولانا ظفر صاحب دیکھو، دلیل سامنے ہو، دلیل اصلی چیز ہے، شخصیت نہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ کو پوچھیں گے دیوبندی لوگ، بیان کریں گے، امامت کریں گے، پکڑ لیا آپ کو دیو کا بندہ شیطان کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اب بھی کہیں گے آپ کہ دیوبندی وہابی ہے، جبکہ کتاب کا ایک گواہی دے رہی ہے کہ بھائی علم غیب کا انکار کرنے والا ہے کون، اور اس فتویٰ فیض الوصول سے دیو کا بندہ شیطان کون ثابت ہوا؟ اب اس پر جواب دینا مولانا ظفر صاحب۔ سننے ہوں جی میں سن رہا ہوں۔ ہاں جی ماشاء اللہ،
جواب دیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیو کا بندہ کون ہے؟ شیطان کون ہے؟ ہاں شیطان اور دیو کا بندہ کون ہے؟ دیوبندی وہابی یا پھر اس کتاب کا مصنف؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھو, اپنے مجدد کا دفاع کیسے کریں گے آپ؟ اپنے مجدد کو مسلمان کیسے ثابت کریں گے آپ جبکہ یہ کتاب ثابت کر رہی ہے کہ شیطان ہے وہ اور دیو کا بندہ ہے؟ تو دیوبندی کے سامنے کیا جواب دیں گے آپ؟ اسے تو پھر دیوبند یہی کہیں گے ہم حق پر ہیں, ہم اہل سنت ہیں, ہم صحیح العقیدہ ہیں, ہم جنتی ہیں, اگر ایسے دعویٰ نہیں کرتے ہو. پھر اگر یہ اشعار پڑھنا ان کے سامنے, تم سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی, جو اپنی کتاب سے شیطان ثابت ہو رہا ہو, دیو کا بندہ ثابت ہو رہا ہو, وہ اگر جنتی ہونے کا دعویٰ کرے, یہ باطل ہے کہ نہیں ہے, جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بھاگ گیا فون کاٹے. سامعین دیکھیں, یہ مولوی ظفر ہے جواب بول رہا, سن رہا ہوں لیکن جواب دے نہیں پایا. یہ دیوبند کی فتح ہے, یہ اکابر علماء دیوبند کی جو ہے کرامت ہے. باطل مبہوت ہوتا ہے, بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے. بھاگ گیا سامعین, یہ پھر لگا رہا ہوں اس کو میں. فون کاٹ دیے مولانا ظفر صاحب. ارے یار ہمیں فون لگایا کس کام کے لیے, تم نہ کہاں کی بحث چھڑ دی. بھائی انٹرویو دینا ضروری نہیں ہے. آپ کو کوئی دیوبندی پکڑ لیا کیا کریں, اس طرح مسجد چھوڑے بھاگ جائیں گے آپ, یا اپنے مسلک چھوڑ دیں گے آپ؟ مسجد چھوڑ دیں گے ہم, جائیں گے اس کو جواب دیں گے اس جگہ. ہاں جواب دینا بھائی, آپ تو بھاگ رہے ہیں. تو جگہ پہ لو, یہ اتنی مطلب یہ اب ہگلا مولانا ظفر اب ابھی تو اب ہگلانا شروع کر دیے, اب ہگلانا شروع کر دیے آپ کون ابھی. ارے تو اس سے کیا ہو گیا؟ نہیں, آپ ابھی جواب دے نہیں پا رہے ہیں, فون کاٹ کے بھاگ رہے ہیں. جب دیوبندی آپ کے سامنے آ جائیں گے, جہاں امامت کر رہے ہیں آپ, مسجد چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یا اپنا مسئلہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے آپ؟ مسجد چھوڑو کیوں تو جواب دینا پڑے گا نا آپ کو. ارے بھائی میری زبان ہے لکنت. ہاں تو جواب دینا آپ, جواب دینا. کیا جواب دیں گے آپ؟ وہ پوچھیں گے آپ کو اب بھی کیا آپ دیوبند کو شیطان اور یہ دیو کا بندہ کہیں گے یا اپنے مجدد کہو گے؟ بتائیں نا کیا جواب دیں گے آپ؟ ابھی تو ہے یہ شیطانی. ارے بھائی میری بات سنو, کتاب سے جو ثابت ہو وہی کہیں گے کہ آپ نعرہ لگائیں گے؟ آپ کی دعوت سے کیا ہوتا ہے؟ دعوت پر دلیل دینا پڑتا ہے بھائی. تو ہماری ہم اپنی کتاب ساتھ لائیں گے ہم. جی ہلو جی بولیں. کسی کو نہ بھیجو گے کہ بہت تو تم دوسرے بندے کو پریشانی کر رہے ہو, میں تمہارا نمبر کاٹ رہی ہوں. دیکھو میری بات سنو مولانا ظفر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہے ہی ہے شیطان. بھائی یہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ نور العرفان کے اندر احمد یار خان نہیں میں سب لکھتے ہیں کہ نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند اور بے دلیل ہاں کا کرتا ہے. تو آپ دلیل نہ دے کر کے پھر بھی شیطان کہیں گے وہابی دیوبندی کو, تو آپ تو نبی کے مخالف ثابت ہو گئے اس اصول سے. پھر بھاگا فون کاٹ کے. کتاب